بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 5ویں کلاس کی کتاب ابتدائی اردو کا لیسن نمبر 3 سبق نمبر 3 بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ رے اور زواد لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں۔ تو بی بی فاطمہ کے بارے میں آج ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ پڑھ لیا نا ہم نے کہ بی بی فاطمہ کون تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیغمبر ہیں، جن کی ہم امت میں سے ہیں، ان کی جو سب سے چھوٹی بیٹی کا نام بی بی فاطمہ، ٹھیک ہے نا۔ ان کی والدہ کا نام حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک، عبادت گزار اور بہت محنتی خاتون تھیں۔ وہ دن اور رات کے زیادہ تر حصوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھیں۔ انہوں نے بہت سادہ زندگی گزاری اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دنیا کی تمام عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی مثال ہے۔ ان کی زندگی سبھی عورتوں کے لیے ایک مثال کی طرح ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھیے شارٹ کٹ میں یہ لکھتے ہیں سواد، تو آپ کوشش کیا کریے کہ پورا اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کریں تاکہ آپ کو ثواب جو ہے پورا ملے گا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے اور پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر بچھا کر انہیں اپنے پاس بٹھا لیتے، یعنی جب بی بی فاطمہ آپ سے ملنے آتی، مطلب اپنے والد صاحب سے ملنے جاتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، اپنی چادر بچھا کر ان کو اس پر بٹھا لیتے، اپنے پاس بٹھا لیتے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔ ان کے بچوں میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ بہت مشہور ہیں۔ ان کے بچوں میں حضرت حسن، حسین اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ مشہور ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر، اپنے بچوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ گھر کے تمام کام بھی خود کیا کرتی تھیں، جیسے کھانا پکانا، برتن صاف کرنا، جھاڑو دینا، غلہ صاف کرنا اور آٹا پیسنا۔ بہت زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں گڈھے پڑ گئے تھے۔ ایک مرتبہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے واسطے ایک خدمت گار یعنی نوکر کی طلب کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و لحاظ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں مانگ سکیں اور واپس گھر چلی آئیں۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لائے اور ان سے آنے کی وجہ پوچھی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ نے خدمت گار طلب کرنے والی بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہتی بیٹی سے فرمایا، بیٹی صبر کرو، رات کو سونے سے پہلے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے ایک ملازم کی خدمات سے کہیں بہتر ہوگا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں خوش ہوں۔ میں نے کتنی بڑی بات بتائی نا انہوں نے، کہ ان کے ہاتھ میں جو گڈھے پڑ گئے تھے تو سوچا کہ جاؤں اپنے والد صاحب سے خدمت گار طلب کروں، یعنی ایک نوکر کو بولوں کہ مجھے نوکر دیجیے۔ لیکن اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابیوں میں گھرے ہوئے تھے نا، تو شرم اور لحاظ کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کہہ سکیں۔ لیکن آپ گھر اپنے تشریف لے آئیں تو اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر آئے ان کے پاس اور ان سے آنے کی وجہ پوچھی، تو وہ اس وقت بھی جو ہے خاموش رہیں بی بی فاطمہ نا۔ تو حضرت علی جو ان کے شوہر تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ وہ خدمت گار کے لیے آئی تھی، خدمت گار طلب کرنے والی بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کیا کہا، صبر کرو اور رات کو سونے سے پہلے کیا پڑھو، 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تو یہ کیا ہوگا، تمہارے لیے ایک ملازم یعنی ایک نوکر جو خدمت کرتا اس سے زیادہ ہوگا، اس سے کہیں بہتر ہوگا۔ تو بی بی فاطمہ نے کیا فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں خوش ہوں، یعنی
جہاں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں اسی میں خوش ہوں. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے نا کہ ہم لوگ ذرا ذرا سی بات پہ ایک دم ناشکرے ہو جاتے ہیں. تو صحیح بات ہے، سچی بات ہے کہ بی بی فاطمہ کی جو زندگی تھی وہ ہر عورت کے لیے ایک مثال، ایک نمونہ کی طرح ہے. تو ہم آگے بڑھے اس سے پہلے جو لوگ میرے چینل میں نئے ہیں، جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے. آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی. تو پلیز آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں. میں سارا چیپٹر ریڈنگ کر کے، تاکہ آپ کی جو بچے ریڈنگ میں کمزور ہیں ان کی ریڈنگ اچھی ہو، اس کے لیے ریڈنگ کر دوں گی، سمجھا بھی دوں گی، اور آ کے سوالات جو ہے مشق ہماری سوالات کو شانسا جو بھی ہے سارا مکمل کر دوں گی. بس آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں. تو دیکھیے آگے ہم بڑھتے ہیں. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی دولت کی خواہش نہیں کی. گھر میں کھانا نہ ہوتا تو وہ فاقہ کر لیتی یعنی بھوکے رہ جاتی اور کسی کو خبر تک نہ ہوتی. اس کے باوجود جب بھی موقع ملتا وہ غریبوں کی مدد کرتی تھیں. کئی بار ایسا ہوا کہ وہ اور ان کے بچے فاقے سے رہیں، کھانے کا سامان مہیا ہوا، لیکن اسی وقت کسی سائل نے صدا دی. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا سائل کو دے دیا اور خود ان کے ہاں فاقہ ہی رہا. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کو ایمانداری، خدمت گزاری اور محبت بھرے برتاؤ کی تعلیم دیا کرتی تھیں. انہوں نے اپنے ایثار اور اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو موہ لیا، یعنی ان کا لوگوں کا دل جیت لیا اپنے اخلاق سے. ایثار یعنی قربانی سے، وہ قربانی دیا نا کہ خود بھوکے رہ رہی ہیں اور کوئی مانگنے والا آ گیا تو وہ اپنا کھانا جو ہے ان کو دے دیا اور خود اور اپنے بچے جو ہے بھوکے رہ گئے. کتنی بڑی بات ہے نا یہ. تو یہ قربانی اور جو اخلاق ہے اس سے لوگ جو ہے ان لوگوں کا دل جیت لیا تھا انہوں نے، سب ان کی عزت کرتے تھے. مثال سے کچھ عرصے پہلے اپنی علالت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے بہت دھیمی آواز میں کچھ فرمایا، جس پر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ایسے ہی انداز میں کہی اور اس بار وہ مسکرانے لگی. بعد میں پوچھے جانے پر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے. اس پر انہیں رونا آ گیا تھا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ میری اولاد میں سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی. تو اس بات پر وہ مسکرا دی تھیں. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 6 ماہ بعد 23 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وصال ہوا تو وہ 6 مہینے بعد وہ بی بی فاطمہ بھی جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئیں. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، اپنے گھر والوں اور اپنے پڑوسیوں کی خدمت کرنی چاہیے، محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے، مصیبت اور فاقے میں بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو امید کرتی ہوں کہ یہ ریڈنگ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگ ریڈ کر لیجیے گا لیسن کو اچھی طرح. میں نے ریڈ کر کے مطالعہ کر کے انہیں پڑھ کر بتا دیا، تو آپ لوگ بھی سن کر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. جن کی ریڈنگ ویک ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے آپ لوگ. تو دیکھیے چیپٹر کی ریڈنگ ہو گئی مکمل. یہاں سے جو مشق ہماری سٹارٹ ہو گئی لفظ اور معنی. تو یہ الفاظ ہے، اس کے میننگ ہے، مطلب معنی ہے. تو میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ سن کر اس کو اچھی طرح سے زبانی یاد کر لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیے پہلا لفظ ہے عبادت گزار، عبادت کرنے والی یا والا والی. ٹھیک ہے نا. غلہ اناج، خدمت گار، خدمت کرنے والا خادم. صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. رضا، خوشی، مہیا، تیار، موجود. سائل، سوال کرنے والا، مانگنے والا. صدا، آواز، پکار. فاقہ کرنا، بھوکا رہنا. ایثار، قربانی، دوسروں کے لیے اپنے فائدے کو چھوڑ دینا. دوسروں کے لیے اپنے فائدے کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو قربانی کہتے ہیں نا. قربانی یا ایثار. وصال، انتقال، خدا سے جا ملنا. وصال کا مطلب ہوتا ہے خدا سے ملنا. دل کو موہ لینا یعنی دل جیت لینا. تو یہاں پر ہمارا الفاظ معنی ہو گیا مکمل. اب دیکھیے غور کرنے کی بات ہے، سبق سے متعلق ہی ہے. محنت کرنے والوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوتے ہیں. ہمیں بھی محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے، یعنی محنت کرنا چاہیے، محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے ہمیں نا. وصال کے معنی ہے ملنا. وصال کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے ملنا کے جن لوگوں کو مذہبی اعتبار سے بزرگ مانا جاتا ہے، ان کی دنیا سے رخصت کے لیے احترام کے طور پر انتقال کے بجائے وصال کا لفظ
استعمال ہوتا ہے، یعنی خدا سے جا ملنا. یعنی جو بزرگ ہوتے ہیں نا، جو رسول ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں، ان کے لیے وصال کا لفظ یوز کرتے ہیں، کیونکہ یہاں انتقال کے بجائے وصال کا لفظ اس لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے معنی ہے خدا سے جا ملنا. ٹھیک ہے نا. وصال کا مطلب ملنا کے ہوتے ہیں. تو ہم اپنی ویڈیو یہیں پر مکمل کر رہے ہیں کیونکہ ویڈیو ہو گئی ہے بڑی. تو آگے جو ہم سوال جواب والے خالی جگہ ہیں اور دوسرے کام ہے گرامر کے، وہ سارا کام جو ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے. تو امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے آپ، تاکہ زیادہ بچوں کی ضرورت پوری ہو سکے جو ضرورت مند بچے ہیں. اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے. ہماری ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.